کہ نبی اور حضرت ابوبکر کو ایک ضمیر کے اندر اللہ نے باندھ دیا، تو یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خطابی انداز میں اور نکتہ بازی میں یا خطابت کی اس سطحی گفتگو میں شاید کام آئے، لیکن قرآن کی تحقیقی گفتگو میں اس کا کوئی مقام اور محل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید نے کئی مقامات میں، ایک دو نہیں، کئی مقامات میں دوست اور دشمن کو ملا کر کے تثنیہ کے صیغے کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے بہت ساری آیتیں پڑھی بھی تھی اس سے پہلے کہ حضرت موسیٰ کا ایک شیعہ اور جو اس کا دشمن ہے، ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی تھی تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا تھا، یقتتلان، یعنی وہ دو آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، تو پھر یہ تثنیہ کا صیغہ استعمال کریں، دوست اور دشمن کو ملا کر کے بھی اللہ نے کیا ہے۔ اس میں کوئی ایسی بہت کوئی بڑی فضیلت ہاتھ نہیں لگی ہے کہ جس پر بڑا زور دیا جاتا ہے۔ البتہ حضور کے ساتھ رہنے والی بات یقیناً خالی ساتھ رہنا بھی بڑی فضیلت کا حامل ہے، لیکن آئیے دیکھیے کہ قرآن مجید میں جو یہ فرمایا اذ یقول لصاحبہ، اللہ نے صاحب کہہ دیا، صحابی کہہ دیا، تنہا حضرت ابوبکر ہیں کہ جن کے لیے یہ مقام ہے کہ قرآن مجید میں ان کو صحابی کہہ دیا۔ اب کوئی انکار کر سکتا ہے قرآن کا؟ کوئی نہیں کر سکتا، ہم نے بھی کبھی انکار کیا کہ ان کی جگہ بھی کوئی اور تھا، حضرت ابوبکر ہی ساتھ میں تھے۔ لیکن صاحب کہہ دینے میں کوئی فضیلت ہے یا نہیں؟ قرآن کی روح سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا اللہ نے کسی اور کے لیے بھی صاحب کہا ہے کہ جو کسی اعتبار سے فضیلت والا نہیں ہو؟ یقیناً کہا ہے۔ آئیے آپ ذرا ان آیات کی طرف توجہ کریں۔ قرآن مجید میں صاحب ہی کا جو لفظ ہے وہ 4 مقامات میں آیا ہے، اس پر آپ توجہ کیجئے گا۔ ایک سورہ کہف کی 36ویں آیت ہے جس میں اللہ نے ان 2 افراد کا ذکر کیا، 2 بھائیوں کا، کہ جو ایک ان میں سے صرف مال دنیا پر فخر کرتا تھا، دنیا کے عیش و نوش پر راضی تھا اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اور دوسرا مومن تھا جس کے پاس مال دنیا میں سے کچھ نہیں تھا۔ ان دونوں کا ذکر کیا ہے، تو پھر یہاں پر جو کافر تھا یا مال دنیا کی طرف مرنے والا تھا، اس پر مرنے والا تھا، اس کو صاحب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو کیا کوئی فضیلت اس میں ہو گئی؟ ذرا دیکھیے، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، اور وہ فخر کرتا تھا، وہ جو صاحب تھا، جو ساتھی تھا، اس کا رفیق، اس کا ہم سفر یا ہم صحبت، کہتا تھا کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے زیادہ مال رکھتا ہوں اور لوگ بھی میرے پاس سب سے زیادہ ہیں، یعنی میرے سپورٹر بہت زیادہ ہیں۔ یہ فخر کرنے والا، اس کے لیے بھی یہ لصاحب ہی کا لفظ آیا ہے۔ اس کے علاوہ اسی سورہ کہف کے اس کے بعد والی آیت میں 36ویں آیت، 37ویں آیت میں اللہ نے یہاں پر پھر صاحب ہی کا لفظ استعمال کیا، فرمایا قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا۔ یہاں پر قال له صاحبه، اس کے لیے کہ جو منکر تھا، اس کے لیے جو مومن ہے، مومن نے اس کے لیے کہ جو منکر تھا کہا قال له صاحبه، اپنے صاحب سے یعنی اپنے ساتھی سے، اپنے صحابی سے کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، کیا تم اس کے بارے میں کفر کرتے ہو، اس اللہ کے بارے میں کہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہیں نطفے سے خلق کیا اور تمہیں مضبوط کیا اور محکم کیا اور ایک انسان بنا دیا۔ تو یہاں پر 2 آیتیں آپ کو سورہ کہف میں مل جاتی ہیں جہاں پر صاحب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر صاحب سے کوئی فضیلت، صاحب جس کو کہا جا رہا ہے اس کو حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ آسان آپ کی اذہان عالیہ کے لیے میں آیات پڑھوں سورہ یوسف کی۔ سورہ یوسف میں بھی 2 جگہ پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھیوں کو صاحب اللہ نے کہا ہے، یعنی صحابی کہا ہے۔ تو کیا جو اللہ کے نبی حضرت یوسف کے ساتھ تھے ان کی کوئی فضیلت تھی، ان کو کوئی فضیلت حاصل ہو گئی تھی؟
کہ آپ کہیں کہ جو صاحب اللہ کی زبان سے ہو جائے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اب ذرا دیکھیے سورہ یوسف کی یہ آیت نمبر 29 ہے، اس کو آپ ذرا دیکھیے گا۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، اے میرے صحابیوں، کیا مختلف اور متفرق ارباب تمہارے لیے بہتر ہیں یا ایک اللہ کے جو قہار ہے وہ بہتر ہے؟ یعنی توحید کی تبلیغ منطقی انداز میں جو حضرت یوسف نے کی، اس میں اپنے جو قید خانے میں ساتھی تھے ان کو صاحب کہا۔ تو یہ کوئی ایسی فضیلت والی بات نہیں ہے کہ صاحب کہہ دیا تو جناب بہت بڑا ترہ امتیاز ہو گیا اور بڑی فضیلت ان کو حاصل ہو گئی۔ آگے بڑھیے، آگے اس کو بھی آپ دیکھیے گا، اسی آیت کے نیچے آیت نمبر 41 ہے، یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب فتاکل الطیر الی آخرہ۔ اب اس آیت میں بھی کہ جب وہی قید میں رہنے والے ساتھیوں میں سے کسی ایک نے خواب دیکھا تھا تو خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے حضرت یوسف نے ان کو صحابی کہا، تو صاحب کہہ دیا، صحابی کہہ دیا۔ قرآن مجید میں چار جگہ پر وہ صاحب کا لفظ اس میں آیا۔ اگر اس کے لیے حضرت ابو بکر کے لیے اللہ نے یہ کہہ دیا کہ حضور نے فرمایا اذ یقول لصاحب ہی، اپنے ساتھی سے، تو اس میں صاحب کہہ دیا حضرت ابو بکر کو، بڑی فضیلت مل گئی اور بہت بڑا کمال ہو گیا۔ اور اس میں اس قدر زور دیا جاتا ہے کہ جناب زمین آسمان ایک کر کے اس کے اندر جو ہے فضائل کے گوشے نکالے جاتے ہیں۔ میں ذرا آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن مجید میں صاحب دوسروں کو بھی کہا گیا جبکہ ان کی کوئی فضیلت اس طرح نہیں تھی۔ یہاں پر حضرت ابوبکر کو کہا گیا ہم تسلیم سلمنا، ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ حضرت ابوبکر کو اللہ کے نبی کا صحابی کہا گیا قرآن مجید میں۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، اسی قرآن میں جس کے لیے نفس کہا گیا، نفس رسول، آپ کو معلوم ہے وہ آیت کہ جو آیت مباہلہ کے نام سے مشہور ہے، اس آیت میں وہ انفسنا و انفسکم کہہ کے اللہ نے علی کو نفس نبی قرار دے دیا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے، ہوش سے کام لیجئے، قرآن ہی کو سامنے رکھ کے بتائیے کہ کسی کو نفس نبی کہا جا رہا ہے اور کسی کو صحابی رسول کہا جا رہا ہے۔ فضیلت نفس سے رسول بننے میں ہے یا صحابی بننے میں ہے؟ ویسے تو آپ کا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ جتنے بھی اس وقت تھے سارے کے سارے صحابی ہیں، تو پھر کیا فضیلت ہے اس میں؟ جب 1,20,000 24,000 صحابی سارے کے سارے صحابی ہیں، ان میں سے ایک صحابی کا قرآن مجید میں ذکر آ گیا اور اللہ نے ان کو صحابی کہہ دیا، تو آپ تو سب کو صحابی کہتے ہیں۔ اس میں کون سی آپ کو فضیلت ہاتھ آئی ہے کہ جس کے لیے آپ اس قدر غلو کرنے پر اتر آئے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن کی کسی آیت میں کوئی ذکر ہو تو اس کو چھپایا جائے، ہم نے اسی لیے آج اس کا برملا ذکر کیا کہ ہم مانتے ہیں، لیکن مقابل میں آپ دیکھیں کہ نفس نبی کس کو کہا گیا ہے، اور پھر صحابی کہنا بھی قرآن مجید کی دیگر آیات کی روشنی میں کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ اب باقی بات انشاءاللہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ اس کو آگے بڑھائیے گا۔ یہ لا تحزن ان اللہ معنا پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں بات جو ہے نا وہ بہت اچھی اسی منزل پہ پہنچ گئی ہے۔ بات یہ ہے کہ اسلام میں